بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پیارے دوستوں اور بہنوں، آئیے آج ہم ایک ایسے نورانی سفر پر چلیں گے جہاں درود شریف کی ایک ایک لہر دل کو سکون سے بھر دیتی ہے، تلخیوں کو مٹھاس میں بدل دیتی ہے اور بدبو کو خوشبو میں بدل دیتی ہے اور روح کو عرش الہی تک پہنچا کر رحمتوں کی بارش برساتی ہے۔ یہ درود شریف محض الفاظ نہیں بلکہ ایک انمول خزانہ ہے جو زبان کو معطر کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں میں اتر کر پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر درود بھیجتے ہیں تو دل میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا میرا یہ درود واقعی آسمانوں تک پہنچ رہا ہے؟ کیا فرشتے اسے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہے ہیں؟ اور کیا اللہ پاک میری اس کوشش سے راضی ہو رہا ہے؟ محترم ناظرین، اکثر ہم درود شریف زبان سے پڑھ لیتے ہیں، مگر اس کی اصل تاثیر تب ظاہر ہوتی ہے جب یہ دل کی گہرائی میں اتر کر روح کو جگاتا ہے۔ کبھی تنہائی میں درود پڑھتے ہیں، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلتے ہیں، دل میں انوکھا سکون اور روشنی اتر آتی ہے۔ یہ درود پاک کی برکتوں کی ابتدائی جھلکیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے چنیدہ بندوں کو کچھ خاص نشانیاں عطا فرماتا ہے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ کا درود زمین پر نہیں رکتا، بلکہ فرشتے اسے اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور رضا کی خوشبو دل کو مہکا دیتی ہے۔ یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی، صرف ان خوش نصیبوں کو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 4 عظیم نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ کا درود شریف واقعی عرش تک پہنچ رہا ہے۔ پہلی نشانی دل کی نرمی، خشوع کی کیفیت اور آنکھوں کا بے اختیار نم ہونا۔ جب آپ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اندر ایک عجیب سکون اترنے لگتا ہے، دل کی سختی پگھل جاتی ہے، روح میں نرمی کا چراغ جل اٹھتا ہے اور بعض اوقات آنسو خود بخود بہہ نکلتے ہیں۔ یہ عام کیفیت نہیں بلکہ یہ ثبوت ہے کہ درود محض زبان پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں تک اثر کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ذکر سے دلوں میں لرزش آتی ہے۔ تو سوچئے جو درود اللہ اور اس کے فرشتے خود بھیجتے ہیں وہ بندے کے دل پر کتنا گہرا اثر ڈالے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دل سخت ہو جائے تو کثرت سے درود بھیجو، یہ دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ نشانی اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اس نے آپ کے دل کو رحمت کے قابل بنا دیا۔ دوسری نشانی گناہوں سے بیزارگی اور نیکیوں کی طرف شدید کشش۔ جب زبان درود شریف سے معطر ہوتی ہے تو وہی زبان آہستہ آہستہ جھوٹ، غیبت، فضول گوئی اور تلخ کلامی سے دور ہو جاتی ہے۔
دل جو پہلے خواہشات کے پیچھے بھاگتا تھا اب پاکیزگی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ اندرونی انقلاب کی علامت ہے۔ جیسے نماز برائی سے روکتی ہے، ویسے ہی درود شریف بھی انسان کو گناہوں سے دور کر کے نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت رکھتا ہے وہ جھوٹ، فریب، حسد اور بے حیائی سے دور ہو جاتا ہے۔ درود کی روشنی دل کو روشن کر دیتی ہے، زبان نرم ہو جاتی ہے، رویہ شائستہ بنتا ہے اور صدقہ خیرات، حسن اخلاق جیسے اعمال خود بخود زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تیسری نشانی وہ دعاؤں کی قبولیت۔ جب دل اور زبان درود کے نور سے معمور ہوتی ہیں تو دعائیں قبولیت کا لباس پہن لیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے آغاز اور اختتام پر درود بھیجو تو اس کی قبولیت کی امید ہے۔ درود کی کثرت سے دل انوکھے سکون سے بھر جاتا ہے۔ مشکلات کے باوجود دنیاوی شور دل کی خاموشی نہیں توڑ سکتا ہے۔ جیسے طوفان میں محفوظ کشتی مل جائے، آپ کی التجائیں بھیک نہیں رہتی بلکہ روشنی کی کرن بن کر عرش تک پہنچتی ہیں اور مقبولیت کی بشارت لے کر لوٹتی ہیں۔ چوتھی اور سب سے عظیم نشانی خوابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ جب درود شریف زندگی کا معمول بن جائے تو خواب روشنی سے بھر جاتے ہیں۔ کبھی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کبھی روحانی اشارے ملتے ہیں جو ایمان کی تازگی بخشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ زیارت محض خواب نہیں بلکہ حقیقی وصال ہے، اور یہ سعادت صرف ان عاشقوں کو ملتی ہے جو درود کے نور سے منور اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہوں۔ درود مبارکہ دراصل روح کا سفر ہے جو زمین سے عرش تک اٹھتا ہے اور رحمت کی بارش بن کر لوٹتا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود فرشتوں کی مجلس میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ اس پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہی رحمت سکون، قبولیت اور زیارت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درود پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشق سے بھر دے، ہمیں ہر سانس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ میں ضرور ایک درود پاک ٹائپ کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں
اور سبسکرائب کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔